ڈپارٹمنٹ کا کیس میں بات کرتا ہوں، ان کی اپنی زبانی بتاتا ہوں، ہماری بات چھوڑ دیں۔ ایون فی ڈپارٹمنٹ کہاں سے آیا؟ لاڈلا عمران خان ہے، کو واضح کرتا ہوں۔ پہلی بات تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بھائی پچھلے 2 سال سے الیکشن مانگ کون رہا ہے؟ صرف پی ٹی آئی الیکشن مانگ رہی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں سب سے پہلی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے فائل کی تھی۔ دوسری پٹیشن آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ سپیکرز پی ٹی آئی کے سپیکرز کی طرف سے آئی تھی، پنجاب اور کے پی کے۔ اس کے اوپر 1 مارچ کو فیصلہ ہوا، 7 یا 9 اپریل کی تاریخ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی تھی، جس کو الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں، آپ گورنر کے پی کے تاریخ دے گا کے پی کے کی، اور پنجاب کی تاریخ دے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت۔ اور اس کے اوپر پھر ان کی کنسلٹیشن سے 30 اپریل کی تاریخ ہو گئی۔ 30 اپریل کی تاریخ کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کی خواہش پہ اور طاقتور لوگوں کی خواہش پہ اس کو چینج کر دیا 8 اکتوبر۔ مجھے بتا دیں، سپریم کورٹ میں ہم دوسری مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا۔ مجھے بتائیں، جو پارٹی الیکشن چاہتی ہو وہ کبھی یہ کہے گی کہ ہم الیکشن کا التوا کر دیں؟ پھر ہمارے خلاف ڈرامہ رچایا گیا، یہ 9 مئی کو جو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اغوا کیا، یہ نئی حیدر پنجوتا کھڑا ہے جس کے سر پھاڑے گئے، جس وقت وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس وقت عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہاں سے اٹھا کے لے گئے، اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی اٹھا کے لے گئے۔ اور 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو ذہن میں ہوگا، ہمارے کان پک گئے تھے کہ 8 اکتوبر کو جناب الیکشن ہوگا۔ 8 اکتوبر کو نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم 60 ڈیز میں یا 90 دن میں کرائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر سی سی آئی کا ڈرامہ رچایا گیا۔ اور یہ والا جو تاریخ آئی ہے، یہ کس کے کہنے پہ آئی ہے؟ یہ ہماری پٹیشن تھی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں الیکشن تو کراؤ لیکن فری اینڈ فیئر بھی کرا لیں۔ فری اینڈ فیئر کے لیے مجھے بتائیں، ایک بات صرف آپ کی بات کا جواب مل جائے گا۔ میں کل گیا ہوں 3 دن کا، وہاں ورکرز کنونشن تھا، آئی واز انوائٹڈ۔ مجھے کوئٹہ ایئرپورٹ سے میں باہر ابھی جانے نہیں دیا، میں جہاز سے ہی ابھی اندر لاؤنج میں نہیں پہنچا تھا، وہاں کی ساری ایڈمنسٹریشن، پولیس، اے سی وغیرہ سارے پہنچ گئے کہ جی 2 آپشن ہیں، 3 MPO کے تحت ہم آپ کو، یہ MPO کا آرڈر ہے، آپ کی گرفتاری ہے، ادروائز آپ کے پاس ایک آپشن ہے، گو بیک فرام دی فرسٹ فلائٹ۔ میں نے کہا اچھا جی جو آپ نے کرنا ہے کر لینا، مجھے باہر لوگ کھڑے ہوئے، مجھے ان سے ملنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ میں نے کہا جی اچھا مجھے جو وکیل آئے ہوئے ہیں، 40-50 وکیل آئے کھڑے تھے، مجھے ان سے ملنے دو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ پھر پوری لیڈرشپ سے بات کرنے کے بعد مجھے پہلے کراچی بھیج رہے تھے، پھر بائی فورس مجھے ڈپورٹ کر دیا لاہور میں، لاہور سے بائی روڈ میں یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے بتائیں، یہ ایڈمنسٹریشن جو آج ہمارے ایک ورکر کنونشن کو اجازت نہیں دے رہی، ہمارا وہاں داخلہ بند ہے، یہ پاکستان ہے جہاں ہمارے بنیادی حقوق ہیں، جہاں ہم پاکستان میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو مجھے بتا دیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے کرائیں گے؟ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے، ہمارے کندھے استعمال کوئی نہ کرے، ہم چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا۔ اس کے لیے آج مجھے بتائیں ہمارے لوگ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ الیکشن جیت جائے گی، ان کو زبردستی اغوا کیا جا رہا ہے، اغوا برائے بیان کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ یہ جو تسلسل ہے، ہم نے صرف یہ کہا تھا، اور یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، ہم نے سندھ میں بھی کیے تھے، پشاور میں بھی کیا، لاہور میں بھی کیا۔ ہم نے کہا جی صرف اور صرف یہ جو آر او اور ڈی آر او رکھ رہے ہیں، یہ لوگ، ایک منٹ، یہ جو لوگ، ایک صرف ابھی آپ کو بات جواب ملتا ہے، ہمارا صرف یہ مطالبہ تھا کہ آپ جوڈیشری کے لوگ لیں، وہ بھی آنیسٹ لوگ لیں۔ اور یہ بھی جھوٹ بولا گیا کل، یہ جب کہا گیا کہ جناب جوڈیشری نے انکار کر دیا تھا۔ جوڈیشری کا لیٹر اگست کا آپ دیکھ لیں، چیف جسٹس کی طرف سے خط ہے کہ آپ شیڈول کے ساتھ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم آپ کو بندے اسپیئر کر سکیں۔ دوسری بات یہ بھی جھوٹ بولا گیا کل سپریم کورٹ میں کہ جناب پرانے جو ڈی سی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کا جو ڈی سی ہے یا آئی جی ہے، خود لکھا ہے 3 دفعہ، 2 دفعہ خط میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، انہوں نے کہا جی ان کو تبدیل کرو۔ اسٹیبلشمنٹ نے لکھا کنٹمپٹ پروسیڈنگز پینڈنگ ہے، آج تک انہی کو دوبارہ ڈی آر او بنا دیا۔ تو اگر یہ ان کا معیار ہوگا تو مجھے بتائیں، صرف الیکشن نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے ہم گئے ہیں۔ اور آج ہم اس کو اس حد تک خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں الیکشن ہو، وقت پہ ہو، لیکن اس کے ساتھ فری اینڈ فیئر اور انوائرمنٹ دیں۔ اب آپ سوال کریں۔ آپ کی پٹیشن پر لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ڈیسیجن آیا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے براہ راست آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے فرار کے لیے
हाई कोर्ट गई है, वो फ्री बनने के लिए उन्होंने कहा, ऐलान किया है। देखें, मुस्लिम लीग नून वो जो सुपर लाडले को यहाँ हमारे सरों पे मुसल्लत कर रहे हैं, उस सुपर लाडले के जिस अंदाज से उनके मुकदमात ख़त्म किए हैं, मुझे ये बता दें कि वो जो इश्तिहारी मुजरिम वहाँ बाहर बैठा हुआ था, तो जो रियासत के मुजरिम को, इश्तिहारी मुजरिम को रियासत का नौकर डॉक्टर फैसल जो प्रोटोकॉल दे रहा था और उसको बयानिया याद करा रहा था, वो किसके कहने पे था, ये तो बता दें। और जिस अंदाज से एक डिस्क्रिमिनेशन करते हुए जस्टिस आमिर फारूक साहब उनको रिलीफ दे रहे हैं, और हमारे 11 महीने बाद हमारी सिर्फ एक दरख्वास्त कि हम केस वापस लेना चाहते हैं वो भी डिसमिस कर दिया, 11 महीने के बाद रिजर्व रख के। मुझे बता दें ये इंसाफ का दौरा मेयार कहाँ ले जाएंगे। और दूसरी बात, उनके झूठ को तो आप छोड़ दें ना, उनने क्यों एक झूठ बोला है, एक बात आज करते हैं अगले दिन दूसरा झूठ उनका तैयार होता है। भाई हम तो इलेक्शन के लिए तीसरी पटिशन हमने फाइल की है, और दूसरी बात, हम ये कब कहते हैं इलेक्शन ना कराओ, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर कराओ। एक इश्तिहारी मुजरिम को तो आप प्रोटोकॉल देते हो, और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसका एक कारकुन, उसका कोर कमेटी का मेंबर, उसके तर्जमान पे पाबंदी है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। मुझे आपके दोस्त कहते हैं कि जी आप नहीं आ सकते। आप जब खान के इधर समात होती है, आपके बुकला सीनियर कानूनदान 8-8, 10-10 यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन रात आपका कोई नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी, ये सवाल उठ रहा है इस पर। देखो, हमें नोटिस था भाई, हमें जब नोटिस ही नहीं है, सारे हमारे वकील अपने, मैं तो रास्ते में था, लाहौर से आ रहा था, मेरा प्रोग्राम था कि मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा, लेकिन मैं तो बाई फोर्स वहाँ से डिपोर्ट करके लाहौर भेजा गया, वहाँ से आ रहा था। भाई मुझे बताएं, कोई नोटिस था? हमें तो आखिरी टाइम तक ये बताया जा रहा था, जो हमने मीडिया के जरिए इन्फॉर्मेशन मिली, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात जारी है, और मुलाकात के 1 घंटे आखिर में शाम को पता चला कि जी अदालतें खुल रही हैं। मुझे बता दें कि हमें बुलाया गया, या हमें नोटिस था, या हमें पता चला। अब जो ही बुलाया है हम पेश भी होंगे, उनको बताएंगे भी, और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी भी बताएंगे, उनका झूठ भी बताएंगे, और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मुझे आज बता दें, आज तक बल्ले का निशान हमें नहीं मिला। कितनी दफा इलेक्शन कराएं हम कहते हैं आए आपकी निगरानी में इलेक्शन करा लो। भाई इलेक्शन अनअपोज्ड है, सारी पार्टियों का इलेक्शन दुरुस्त है सिवाय पीटीआई के, और अभी तक बल्ले का निशान नहीं मिला। ये जो कुछ हो रहा है, जो ये सियासी बोने मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान और पीटीआई का, आज वो फ्रॉड के जरिए हमें आउट करने के लिए ये जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है, आज लोगों ने झुटला दी है, उनको रिजेक्ट कर दी है। उस रिजेक्शन के बाद इनको अब मुंह दिखाने के ये काबिल नहीं है, तो इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और लेकिन अवाम इन सारी साजिशों को जानती है। शेख शाहीन साहब ये बताइएगा कि जब आज आप कह रहे हैं कि सुपर लाडले को केसेस ख़त्म किए जा रहे हो, सब कुछ यही सब कुछ 2018 में जब हो रहा था, नवाज शरीफ पर केसेस थे, उनको जेलों में डाला गया, उनके लोगों को जेलों में डाला गया, तो आप पर ये इल्ज़ाम था कि आप सुपर लाडले हैं, तो क्या ये बुनियाद आपने नहीं रखी थी? देखें, मुझे ये बता दें, आप ये बात कर रहे हो, उस वक्त जो केस बने, एवनफील्ड अपार्टमेंट का केस मैं बात करता हूँ, उनकी अपनी ज़बानी बताता हूँ, हमारी बात छोड़ दें। अपार्टमेंट का केस मैं बात करता हूँ, उनकी अपनी ज़बानी बताता हूँ, हमारी बात छोड़ दें। एवनफील्ड अपार्टमेंट कहाँ से आया जी? वहाँ आने के बाद जो हसन नवाज है उसने आकर कहा कि जनाब मुझे तो किराया मिलता है बाहर से, मैं इसलिए इस फ्लैट में रह रहा हूँ। हुसैन नवाज ने जियो के प्रोग्राम में आकर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, और इसकी बेनिफिशियल ओनर कौन है? मरियम नवाज है। और नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये हैं वो ज़राए और रसीदें जिसकी बुनियाद पर जनाब हमने ये खरीदे, हम सुप्रीम कोर्ट को पेश करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा तो क्या ले आए? कतरी खत। आज ना कतरी खत पे रिलाय कर रहे हैं, ना उन स्टेटमेंट पे रिलाय कर रहे हैं, और 30 साल से ये खुद उनका ख़ानदान रह रहा है। आज भी पब्लिक के सामने बता दें इसका फिर लैंडलॉर्ड कौन है अगर आप उसके मालिक नहीं हैं, और किस पैसे से ये बनाई है। ये करप्ट अशराफिया, ये करप्ट माफिया, इन्होंने सिस्टम को बंद किया हुआ है। और ये कहना, मुझे बता दें कितने सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान और लोग उठाए गए हमारे, जाकर किंग्स पार्टियां शामिल कराई गई, कितने लोग हमने 2018 में इस तरह किया। तो आज इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद मैं एक वर्कर कन्वेंशन में नहीं जा सकता। मुझे बता दें, मैं एक वकील, सीनियर वकील होके, पीटीआई का सीनियर लीडर होके मैं वर्कर कन्वेंशन अटेंड नहीं कर सकता पाकिस्तान के किसी कोने पे। अगर हमारे साथ आज ये हो रहा है तो मुझे बताएं 2018 में के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ ने बाजवा साहब को फ़ोन करके क्या कहा था मैं इलेक्शन हार रहा हूँ? क्या हमारा कोई वर्कर
کسی ایس ایچ او کو بھی کہہ سکتا ہے میں الیکشن ہار رہا ہوں، آئیں میری مدد کریں. یہ سارا ڈرامہ تھا عمران خان کو صرف اور صرف اس کی پاپولرٹی کو یہ شو کرنے کے لیے جی یہ لاڈلا ہے. یہ سارے الزامات ہیں، اس میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. لاڈلا عمران خان ہے لیکن عوام کا، پبلک کا. آج پورے بلوچستان سے اٹھیں، آپ خیبر پختونخوا میں جائیں، آپ کراچی میں جائیں، آپ سندھ میں جائیں، آپ پنجاب میں جائیں، آپ کو صرف ایک آواز ملے گی، وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی. جو آپ نے پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، کیا اس میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کی گئی تھی؟ کیونکہ کل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے کا بہانہ ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کے جھوٹ پہ مبنی بیانیے کا نتیجہ ہے. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ خان صاحب کی بالکل کنسلٹیشن شامل ہے، پی ٹی آئی کی کنسلٹیشن تھی ان کی کور کمیٹی کی بنیاد پر. یہ کل تو فیصلہ نہیں ہوا یا پرسوں تو پٹیشن فائل نہیں ہوئی، یہ تو 10 دن پرانی پٹیشن تھی. آرڈر انہوں نے بعد میں کیا ہے، اور صرف یہاں نہیں کیا، ہم نے سندھ میں بھی کی، پشاور میں بھی کی ہے. ہمارا تو نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو. 90 ڈیز کی بجائے آپ 6 مہینے میں کر رہے ہیں. لیکن آپ جب بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کمیشن کی؟ اور وہ جھوٹ بول کے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی عدلیہ نے بندے دینے سے انکار کر دیا ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن، ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ تو دے دو، ہمیں کھڑا ہونے کی جگہ تو دو. ہمارے لوگوں کو آپ اٹھا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو آپ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ابھی بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. مجھے بتا دیں کہ نہ ورکر کنونشن ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارا ورکر کاغذات جمع کرا سکتا ہے، نہ وہ پبلک میں آ سکتا ہے. اور وہ ڈی آر او، وہ ڈپٹی کمشنر جو ہمارے خلاف صبح شام نظر بندی کے آرڈر کرتے ہیں، آپ کہتے ہو انہی کے ذریعے الیکشن کرائیں. لیکن پھر اس بات کو انشور کریں کہ سب کو یکساں سلوک ہو. وہ جو الیکشن کمشنر نے کل کہا کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، وہ تو پچھلے 8 مہینے سے کہہ رہا ہے. تو کیا انہوں نے الیکشن کرائے؟ کیوں نہیں کرانے دے رہے؟ ہم نے بارہا ان کو اپلیکیشنیں دی ہیں کہ جناب ہمیں وہ موقع دیں جو سب پارٹیوں کو موقع مل رہا ہے. وہ نہیں کرتے. وہ بھائی اپنا کام تو کر لیں، ہمیں بلے کا نشان تو پہلے دے دیں.